بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مصلیً این خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ ایک ٹی وی شو میں بپتسمہ اور استباح پہ ایک پروگرام ریکارڈ کرائے تو کچھ دوستوں کی خواہش ہوئی کہ اس پروگرام کا خلاصہ، اس ریکارڈنگ کا خلاصہ اپنے اس پروگرام میں پیش کیا جائے۔ قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیت 138، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون۔ صبغۃ اللہ کے دین کے رنگ کو اختیار کرو۔ جیسے رنگ کپڑے پہ چڑھتا ہے تو اس کو تبدیل کر دیتا ہے، اصل دوسرا رنگ جب آ جاتا ہے تو رنگ کپڑے کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایمان کا رنگ انسان پہ چڑھ جائے تو اس کے اندر کے دل کے جذبات کو، اندر دل کے ارادے کو، دل کے فیصلے کو تبدیل کر دے، دل کو بھی تبدیل کر دے اور انسانی عمل کو بھی تبدیل کر دے، انسانی سوچ کو بھی تبدیل کر دے، انسان کے باطن کو بھی تبدیل کر دے، انسان کے ظاہر کو اور اجتماعی اور انفرادی زندگی کو بھی تبدیل کر دے۔ یہ قرآن کہتا ہے یہ رنگ اختیار کرو۔ اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کا رنگ کیا ہے کہ ہم اللہ کے غلام بن کے رہیں، انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگیوں میں۔ اب یہ اللہ نے صبغت کا لفظ استعمال کیا ہے ایمان کے مقابلے میں، کہ بجائے دین اللہ کے دین کو اختیار کرو، اللہ نے صبغت اللہ رنگ کو اختیار کیا۔ اس میں اشارہ کس طرف ہے؟ ہر مذہب میں، ہر مذہب میں، چاہے آسمانی مذہب ہو یا غیر اسلامی مذہب، اس میں ایک تصور ہے استباح کا۔ استباح انگریزی میں اس کو بپتسمہ کہتے ہیں۔ یہ تقریباً ہر مذہب میں استباح کا تصور ہے۔ بہت عرصہ پہلے، کوئی 2-3 سال پہلے، یہ کوسٹل ہائی وے جو بلوچستان ہے، یہاں پہ اوڑمارا جاتے ہوئے راستے میں ایک پہاڑی آتی ہے، بہت اونچی پہاڑی۔ اس جگہ کا نام ہے مڈ والکینو، سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں۔ ہم بھی وہاں گئے تو تقریباً اس جگہ پہ چڑھتے ہوئے چوٹی تک پہنچتے پہنچتے تقریباً ہمیں آدھے گھنٹے سے کوئی 35 منٹ لگے۔ اتنی اوپر جا کے ایک لاوا پھوٹتا ہے، لاوا نکلتا ہے وہاں سے۔ پرانے زمانے میں جب ہندوستان پاکستان کی تقسیم سے پہلے جب ہندو اکثریت میں تھے تو یہاں جیسے وہ حج کرنے آتے تھے، عبادت کرنے آتے تھے، بڑا ہجوم رہتا تھا، یہاں آتے تھے اور یہاں کی جو مٹی ہوتی تھی وہ اپنے جسموں پہ ملتے تھے، اور یہاں سے پھر آگے جاتے ہوئے پھر ایک خشک نہر، پرانے زمانے میں ایک بڑی نہر تھی، اور وہاں بہت بڑا مندر ہے ہملاج، وہاں جا کے اس نہر میں وہ نہاتے تھے۔ اور یہ ان کے ہاں یہ استباح تھا، بپتسمہ تھا۔ اس کے ذریعے وہ یہ تھا کہ ہم نے غسل کیا اور گناہوں سے ہم نے توبہ کر لی۔ تو گناہوں سے صاف ہونے اور توبے کا جو ایک اظہار تھا وہ بپتسمہ کے ذریعے سے تھا، اس ذریعے سے ہوتا تھا۔ آج بھی ہندو حضرات ہملاج جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو استباح کا تصور یہودی حضرات میں، جو اس آیت کے ذیل میں التحریر و تنویر تفسیر ہے ابن عاشور کی، انہوں نے لکھا ہے کہ ہندوؤں میں جو تصور تھا وہ صرف بڑوں کی حد تک تھا۔ جو کاہن ہوتا تھا وہ کیا کرتا تھا کہ جو عید کفارہ ہوتا تھا، عید کفارہ یا اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے جب اسے اللہ سے توبہ کرنی ہوتی تھی تو وہ غسل کرتا تھا، اور اس غسل کو وہ استباح یا بپتسمہ کہتے تھے۔ آگے جا کے حضرت زکریا سلام علیہ کے صاحبزادے حضرت یحییٰ سلام علیہ، انہوں نے یہ کیا کہ جب کسی سے توبہ کراتے تھے تو پہلے انہیں غسل کا کہتے تھے کہ غسل کر کے، اور غسل کہاں پہ؟ نہر اردن میں غسل کر کے آتا۔ خود بھی ایک جگہ تھی وہاں پہ جا کے خود بھی غسل فرماتے تھے۔ اور ظاہر ہے ہمارے ہاں کوئی بھی، ہمارے یہاں جیسے سنت ہے، کوئی بھی آدمی غیر مسلمان ہوتا ہے تو اگر جنبی نہ ہو تو اس کے لیے غسل کرنا ہمارے یہاں بھی مستحب ہے۔ جنبی ہو، حالت جنابت میں ہو تو غسل کرنا فرض ہے۔ اور ویسے بھی ہم لوگ کو کوئی توبہ کرتے ہیں، کوئی بڑا عمل کرتے ہیں تو اپنے آپ کو پاک و صاف کرتے ہیں، یا تو وضو کر کے یا غسل کر کے۔ تو حضرت یحییٰ سلام علیہ نے یہ عمل شروع کیا
اور اسے ایک مشروع قرار دیا، اور اس عمل کو کہا جاتا تھا کہ معمود زیت، معمود زیت کہتے تھے، اس کا عربی میں ترجمہ معمودیہ سے ہوا۔ حضرت عیسیٰ سلام علیہ نے بھی اس پانی سے غسل فرمایا، اور غسل فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت دی، نبوت کی نعمت دی۔ نبوت جو ملی تو اس کے بعد پھر یہ مسیحی مذہب کی پھر یہ شناخت بن گئی، بپتسمہ۔ اور حضرت عیسیٰ سلام علیہ نے پھر اپنے حواریین کو بھی ان سے بھی فرمایا کہ تم بپتسمہ کیا کرو، اور اس کو عربی میں تعمید کہتے تھے کہ تعمید کیا کرو۔ اور جو بھی عیسائی مذہب میں داخل ہوتا اسے تعمید کرائی جاتی تھی، استباح کرایا جاتا تھا، بپتسمہ کرایا جاتا تھا۔ مشہور بادشاہ روم کا قیصر روم قسطنطین، جب وہ مسیحی مذہب میں جب داخل ہو رہا تھا تو یہ مذہب قبول کرتے وقت اس کو بھی بپتسمہ کروایا گیا، استباح کروایا گیا۔ تو ان کے ہاں ایک تو غیر دوسرے مذہب سے جو اس مذہب میں آتا اس سے استباح کرایا جاتا تھا۔ دوسرے نمبر پہ ان کا یہ بھی تھا کہ جیسے ہمارے ہاں جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کی پیدائش پہ کچھ اعمال ہم کرتے ہیں کہ بچے کو تو اسی وقت غسل دے دیتے ہیں، اور اسی طرح اس کے ایک کان میں اذان دوسرے کان میں اقامت، اسی طرح ایک کوئی میٹھی چیز کسی بڑے سے اللہ والے سے میٹھی چیز چبا کے یہ بھی ہم اس کے منہ میں دینا، بچے کے منہ میں دینا، یہ بھی ایک مسنون عمل ہے۔ اور کسی دیندار کے پاس لے جا کے اس سے دعا لینا، یہ بھی سنت عمل ہے، یہ پہلے دن کے مسنون اعمال ہیں۔ اور پھر کچھ اعمال 7ویں دن کے ہیں۔ تو مسیحی حضرات 7ویں دن، جو بچے کی پیدائش کے 7ویں دن پہ، ہمارے ہاں بھی عقیقہ 7ویں دن ہوتا ہے لیکن ان کے 7ویں دن استباح کروایا جاتا ہے، بپتسمہ کروایا جاتا ہے۔ اور یہ جو بپتسمہ کروایا جاتا ہے قرآن نے اسی لیے صبغہ کا لفظ استعمال فرمایا کہ جو تعمید کروائی جاتی تھی یا استباح کروایا جاتا تھا یا بپتسمہ کروایا جاتا تھا، چاہے اور یہ سب کرتے تھے، ان کے ہاں یہ ایک رسم کے طور پر ایک رسم تھی، ایک ایسی رسم کہ جس طرح علاقائی رسم ہوتی ہے، خاندانی رسومات ہوتی ہیں، اسی طرح ایک رسم تھی۔ اور اللہ معاف کرے آج ہمارے جو لوگ ہیں دین بیزار لوگ، وہ بھی جیسے دین کے کاموں کو بھی جو ہے وہ مذہبی رسومات کہتے ہیں، یعنی مطلب جیسے کہتے ہیں مذہبی رسومات، کسٹمز، ریلیجس کسٹم یا روایات، یہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہمارے ہاں، شریعت کے احکام ہوتے ہیں، ان اعمال کو ہم سنت کہتے ہیں یا اللہ کا حکم کہتے ہیں۔ تو بہرحال وہ صرف اس رسم کی حد تک ان کا مذہب سے تعلق تھا، اور بچہ پیدا ہوا تو 7ویں دن استباح کروایا، کوئی آدمی مر گیا تو مسیحیوں کے قبرستان میں تدفین کر دی، کوئی نکاح ہوا تو مسیحی طریقے سے ہوا، باقی مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں ہم مسلمانوں کو کہ تم نے بھی دینی اعمال کو بطور رسم اختیار نہیں کرنے، کہ صرف یہ ہے کہ جیسے قومی رسومات ہوتی ہیں اسی طرح کچھ دینی رسومات بھی تم اختیار کر لو، تم یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے جو ہے نا تمہارے دین تم سے راضی ہوگا، ایسا نہیں۔ اللہ کے پورے رنگ کو اختیار کرو، یعنی اللہ کے دین کو اس طرح اختیار کرو کہ اللہ کے رنگ میں، اللہ کے دین کے رنگ میں رنگ جاؤ، کہ نظر آئے انسان کا عمل بتائے کہ آدمی مسلمان ہے، انسان کے ہر ظاہری عمل سے، انسان کی ہر ادا سے یہ لگے کہ یہ بندہ مسلمان ہے۔ اور پھر اللہ نے یہ بتایا آگے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، ایک شخص پہ ہندوانہ رنگ غالب ہے، ایک شخص پہ مسیحی رنگ غالب ہے، ایک شخص پہ یہودی رنگ غالب ہے، ایک شخص پہ بے دینی کا رنگ غالب ہے، اور ایک شخص پہ دینداری کا رنگ غالب ہے۔ وہ اپنے کھانے سے، پینے سے، پہننے سے، اپنے ظاہری حلیے سے، اپنی چال ڈھال سے، اپنی انفرادی اجتماعی زندگی سے وہ مسلمان لگ رہا ہے، مسلمان دکھ رہا ہے، مسلمان اسلامی رنگ میں رنگا ہوا ہے وہ۔ تو فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ، سب سے بہترین خوبصورت رنگ یہ ہے۔ اور یہ رنگ چڑھانا کیسے؟ یہ صرف رسم یا ظاہر کی حد تک نہیں، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم کیا ہے؟ اللہ کے غلام ہیں۔ ایک غلام کیا کرتا ہے؟ غلام 24 گھنٹے کا پابند ہوتا ہے، 24 گھنٹے کا پابند ہوتا ہے،
پھر غلام جب آقا کی اطاعت کرتا ہے تو اپنی عقل نہیں چلاتا، وہ وقت نہیں دیکھتا، وہ پسند ناپسند نہیں دیکھتا۔ اسی طرح جب ہم مسلمان ہیں، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا، یہ اسلام ہے۔ ہم نے یہ قبول کر لیا کہ ہم اللہ کے غلام ہیں۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے بغیر اس کے اندر لوجک تلاش کر کے، بغیر عقل چلائے، بغیر پسند ناپسند دیکھے، ہم نے اللہ کے ہر حکم کو بس آنکھیں بند کر کے لینا ہے۔ سمعاً و طاعہ کی تصویر ہم نے بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا مسلمان ہمیں بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری انفرادی زندگیوں میں، اجتماعی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ 100% اسلام کے رنگ کو غالب فرمائے۔ میں اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔